بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری عدالت میں آخری پیشی تھی۔ آج میرا فیصلہ ہو جانا تھا۔ میرے وکیل نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ اب سب کی نظریں جج پر ٹکی ہوئی تھیں اور سب کے کان اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ جج سر جھکائے پیپر پر مسلسل کچھ لکھ رہا تھا۔ آخر اس نے سر اٹھایا۔ اس کا فیصلہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جج نے بولنا شروع کیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت حنا اسلم کو مجرم قرار دیتے ہوئے ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کی سزا میں دفعہ 365 کے تحت پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج میرے کانوں میں سور پھونک کر جا چکا تھا۔ میری بے انتہا کوششوں کے باوجود مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میرا وکیل، میرے گھر والے، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ہر طرف سے نا امید ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے اس خوفناک انجام سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ زندگی مجھے جس موڑ پر لے آئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کہاں میں ایک ایک بات پر 100 نخرے کرنے والی، اور آج اس جیل کے ٹھنڈے ننگے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ کس بدبختی نے مجھے یہاں لا کے پٹکا تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں یہاں سے نکلنے کی ساری تدبیریں کر چکی تھی، لیکن سب بیکار تھا۔ میرے خلاف بہت مضبوط کیس تھا جس کے آگے میرے وکیل، میرے ماں باپ سب بے بس تھے۔ میں پچھلے 2 سال سے عدالت میں پیشیاں بھگت رہی تھی، لیکن کسی بھی چیز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اور آج 72 پیشیوں کے بعد مجھے مجرم ثابت کر کے سیشن جج نے مجھے پھانسی کی سزا سنا دی تھی، جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنی بھیانک موت، اتنی سخت سزا۔ کاش کہ میں اس دن وہاں نہ گئی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ مجھے ایک ایک کر کے اپنے سب گھر والے یاد آنے لگے جن کے سنگ میں نے اپنی حسین زندگی گزاری تھی۔ سارے رشتے مجھ سے چھن جانے تھے۔ رشتے کیا، مجھ سے تو میری دنیا ہی چھین لی گئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے میری زندگی اندھیرے میں گزر رہی تھی۔ میں نے آسمان تک کو نہ دیکھا تھا۔ مجھے وہاں سے گرفتار کرتے ساتھ ہی میرے منہ پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اسپیشل جیل میں ڈالا گیا۔ وہیں پر کھانا پانی دیا جاتا، ٹوائلٹ کا انتظام بھی وہیں تھا۔ عدالت جاتے ہوئے اور واپسی پر بھی میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر لے جایا جاتا اور واپس لایا جاتا۔ مجھے ایک خطرناک مجرم کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ یوں میں باہر کی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئی تھی۔ میری موت آج سے 2 دن بعد صبح 5 بجے مقرر کی گئی تھی۔ میری گردن اور جسم کا ناپ لیا جا چکا تھا تاکہ پھانسی کا پھندا تیار کیا جا سکے۔ میری ساتھی بھی بہت افسردہ تھی۔ ان 2 سالوں میں میرے ساتھ کئی لڑکیاں اور لائی گئیں جن کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا۔ ان کو دیکھ کے ہی پھانسی کے نام سے ڈر لگتا تھا۔ میں پھانسی کی ہی کہانیاں تو سنتی رہی تھی اس جیل میں۔ تختے پر لٹکتے ہی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، 30 منٹ تک پھانسی کے پھندے پر لاش لٹکتی رہتی ہے۔ یوں تو بندہ 3 منٹ کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ پھانسی کے ہولناک مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کے جیسا ہو رہا تھا۔ کاش میں اسی دن کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی تو آج اس اذیت ناک موت سے بچ جاتی۔ کاش کہ میرے پاس کوئی ایسا آلہ ہوتا جس سے میں وقت روک لیتی اور ساری سچائی منظر عام پر لے آتی۔ میری سوچوں میں ہی رات گزر گئی۔ اگلے دن کا سورج چڑھ آیا تھا۔ یہ میری زندگی کا آخری دن تھا۔ آج مجھے سورج دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میرے گھر والے آئے، ان سے میری آخری ملاقات کروائی گئی۔ میرے ماں اور باپ مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ میری ماں بار بار میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ میرے والد کے بوڑھے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے میرے باپ نے کیا کچھ نہ سہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا غرور، مان سب توڑ دیا تھا۔ ان سے ملاقات کے بعد مجھے دوبارہ جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میرے پاس صرف چند ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ موت کا خوف بہت بری طرح مجھ پر حاوی تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچانک موت آئے اور مر گیا، لیکن اگر آپ کا وقت مقرر کیا جائے اور آپ کے علم میں ہو کہ بس اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، تو آدھی جان تو اسی وقت ہی نکل جاتی ہے۔ بالآخر یہ چند گھنٹے بھی گزر گئے۔ اذانوں کی آواز پر میں چونک پڑی۔ میں فوراً سے اٹھی اور وضو بنایا، اپنی چادر بچھائی اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بے تحاشا رو پڑی۔ ابھی میں دعا ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور مجھے بتایا کہ مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی کہ اب کون آ سکتا ہے، سب کل ہی تو مل کر گئے تھے۔ خیر میں اٹھی، چادر فولڈ کی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔
جیسے ہی میں میٹنگ روم میں داخل ہوئی، سامنے والے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ اب مجھے پھانسی کی سزا سے زیادہ اس سزا کا خوف تھا۔ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ کیوں آیا تھا اب؟ مجھے جو سزا ملنی تھی اس کے بعد مجھے کسی تختہ دار تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ میں بے موت ماری جاتی۔ میرا سانس اکھڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے گلا کھنکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے موت سے پہلے موت ملنے والی تھی۔ میں فوراً سے جا کر اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اسے کہا کہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ خدا کے واسطے میرا یقین کرو، تم تو مجھے جانتے ہو نا، تم جانتے ہو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ سازش ہے، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میرا تجربہ تو کامیاب ہوا تھا، میں نہیں جانتی وہ شخص کیسے مرا ہے، میں لا علم ہوں، میں نے لائٹ آن کرنے سے پہلے ہی سب کو باہر نکال دیا تھا، سب باہر نہیں آئے تھے، پھر میں نہیں جانتی کہ وہ اندر کیسے پہنچا اور تار اس کے پاس کیسے آیا، میں نے سب کچھ اندر رکھا تھا، باہر کوئی تار کچھ بھی نہیں تھا، پلیز تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں ویسے بھی مرنے والی ہوں، مجھے آدھے گھنٹے بعد پھانسی دے دی جائے گی، تم مجھے طلاق مت دو پلیز، اپنا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہنے دو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں بے گناہ ہوں، میرے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ مقابل کی بات نے میری دنیا ہلا دی۔ میرا نام ہنا ہے، میری عمر 22 سال ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہوں، لیکن یہ ظالم دنیا امتحان بھی لاڈلوں سے ہی لیتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں تھی۔ میں شروع ہی سے بے تحاشا ذہین تھی، میرا ذہن ٹیکنالوجی کی طرف بہت زیادہ تھا، کچھ خدا کی مہربانی بھی تھی اور کچھ میرے روز روز نت نئے ایکسپیریمنٹس کا نتیجہ تھا۔ میں الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہی تھی اور BAS کے لاسٹ سیمسٹر میں تھی۔ کالج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نیٹ کا بھی بے تحاشا استعمال کرتی اور اس سے سیکھ سیکھ کر تجربات کیا کرتی تھی۔ بجلی کا کوئی بھی کام ہو میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، گھر کا یا محلے میں کسی کا فیوز اڑ جائے، کسی کی کوئی الیکٹریکل مشین خراب ہو، میں فوراً ٹھیک کر لیتی۔ اب تو میں اتنی ایکسپرٹ ہو چکی تھی کہ پنکھے اور گیزر بھی ٹھیک کر لیتی۔ اس کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے نت نئے تجربات ہی ہوتے رہتے، جو کبھی کبھی مکمل فیل بھی ہو جاتے تھے۔ غرض کے بجلی سے کھیلنا ایک طرح میرا جنون تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسی بجلی سے ایک دن مجھے ایسا جھٹکا لگے گا جس کے بعد میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو اتنا پڑھ رہی تھی، اور میں واحد ہی ایسی تھی جس نے یہ فیلڈ رکھی ہو۔ لڑکیاں تو دور، لڑکوں سے بھی کوئی اس کے آس پاس نہ پھٹکا تھا۔ میرا تعلق بلوچ فیملی سے تھا۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک وہی پرانے دقیانوسی رواج چلتے آ رہے تھے، لیکن میرے والد نے سب کی مخالفت کے باوجود میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے کالج میں داخلہ لے کر دینے کی غرض سے شہر میں گھر خریدا۔ آہستہ آہستہ میں سارے خاندان کے لیے فخر کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ جہاں پھول ہوں وہاں کانٹے تو ہونے ہی ہیں، اسی طرح میری زندگی میں بھی کانٹے تھے جنہیں میری کامیابی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن میں نے کبھی ایسے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی تھی۔ میرے لیے میرے بابا اور ماں کا پیار اور ان کا ساتھ ہی کافی تھا، جس نے مجھے کبھی ڈگمگانے نہ دیا۔ میرے صرف 5 سال اور رہتے تھے، اس کے بعد میں ایک کامیاب الیکٹریکل انجینئر بننے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ جس بجلی سے میرا مستقبل روشن ہونا تھا، اس نے میری ساری زندگی ہی اندھیر کر دی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا یہ شوق جو ابھی میرے لیے باعث فخر تھا، ایک دن میرے لیے ذلت کی وجہ بن جائے گا۔ میرے ماں باپ کا سارا غرور پاش پاش ہو جائے گا، میرے ہاتھوں ایک ایسا گناہ سرزد ہو جائے گا جس کی کوئی معافی نہیں ہوتی، میں اپنوں کے لیے ہی باعث شرمندگی بن جاؤں گی۔ دن پرسکون گزر رہے تھے اور میری زندگی بھی مزے میں تھی۔ میرے فائنل پیپرز میں ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ میں دن رات ایک کر کے اپنی تیاری میں مگن تھی۔ ایک دن میں اسی طرح اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ماں بابا میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آئیں۔ بابا نے میری نظروں کا مفہوم جان لیا اور ماں کی طرف مڑ کر ایک کہا لگایا جس نے میرے شک پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ میں نے نروٹھے پن سے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور بولا کہ آپ دونوں کو بہت جلدی ہے مجھے رخصت کرنے کی۔
تو بابا نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے مجھے ایک گھوری ڈالی اور کہا کہ 2 مہینے بعد تم 20 سال کی ہو جاؤ گی، اب بھی تمہیں جلدی لگ رہی ہے؟ تمہیں پتا ہے جس خاندان سے تمہارا تعلق ہے اس میں 16 سال کے ہوتے ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں صرف تمہاری پڑھائی کے لیے رکا ہوا ہوں، ورنہ بھائی صاحب کی تو مرضی تھی کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جائے۔ میں نے ابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی صرف اگلے مہینے تمہارا نکاح ہے، رخصتی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی۔ میں ایک دم اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ دراصل میری نسبت بچپن سے ہی میرے تایا زاد آریان سے طے تھی۔ آریان بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے یورپ جا رہا تھا، اسی لیے سب کا فیصلہ تھا کہ جانے سے پہلے ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ خیر مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، میں نے بھی ہاں کر دی۔ انکار کرتی بھی تو فائدہ کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ فیصلے طے کر دیے گئے ہوتے تھے، سب کو اپنی اپنی زبان کی لاج رکھنی ہوتی تھی۔ اس طرح مہینہ گزر گیا اور میرے نکاح کا دن آن پہنچا۔ جمعے کے دن شام 4 بجے میرا نکاح آریان کے ساتھ کر دیا گیا۔ زندگی مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ میری سالگرہ سے 2 دن پہلے آریان کی فلائٹ تھی۔ وہ جانے سے پہلے میرے گھر آئے اور بابا سے اجازت لی کہ مجھے لنچ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے بابا نے اجازت دے دی۔ میں جلدی سے ریڈی ہوئی اور آریان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے میرے لیے ایڈوانس برتھ ڈے سرپرائز سیلیبریٹ کیا تھا اور میں واقعی سرپرائز ہو گئی تھی۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ ہم نے کیک کٹ کیا، اس کے بعد کھانا کھایا۔ آریان نے مجھے ایک ڈبی تحفے میں دی۔ جب میں نے کھول لی تو اس میں بہت پیارے پیارے ایئر رنگز تھے۔ میں نے آریان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایئر رنگز پہن لوں اور ہمیشہ پہن کر رکھوں۔ میں نے وہ ایئر رنگز پہن لیے۔ وہ کافی خوبصورت اور یونیک تھے۔ اس کے بعد آریان نے مجھے گھر چھوڑا اور خود چلے گئے۔ یہ دن میری زندگی کا آخری یادگار دن تھا۔ اس کے بعد میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میری پرسکون زندگی میں ایک دم جیسے طوفان آ گیا، جس کی زد میں میرا سب کچھ بہہ گیا تھا۔ آج میرا آخری پیپر تھا، جو کہ باقی سارے پیپرز کی طرح بہت اچھا ہوا تھا۔ میں پرجوش سی پیپرز دے کر کالج سے نکلی۔ آج میرا ارادہ ایک اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا تھا، جس کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ تھی اور میں نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہاں سے مجھے پھر ایکسپیریمنٹ ہاؤس جانا تھا، جس میں آج میرے خاندان کے لوگ بھی آنے والے تھے۔ دراصل اس تجربے میں نے ایک نئے طریقے سے بجلی پیدا کرنی تھی، اور میں جانتی تھی کہ میرا یہ تجربہ ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی اور اس کے مطابق اپنی پوری تیاری بھی کر لی تھی۔ میں گھر پہنچی، فوراً سے اپنا ضروری سامان پیک کیا، پھر ماں بابا کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہاؤس پہنچ گئی۔ یہ ہاؤس بابا نے مجھے خاص طور پر اپنے تجربات کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں سے ہٹ کر کچھ زمین بابا کے نام تھی، جس پر انہوں نے میرے لیے یہ بنوایا تھا۔ بے شک یہ شہر میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں میری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ بابا نے یہاں میرے لیے فل ارینجمنٹ کر کے رکھی تھی۔ خیر ہم مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ میرے رشتہ دار بھی آئے تھے اور گاؤں کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ میں نے اپنا سامان نکالا اور اپنا تجربہ شروع کر دیا۔ مجھے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے، کیونکہ میرے ہاتھ تاروں پر ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی پھل سبزیاں کاٹ رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ میرا تجربہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اب بس ایک آخری مرحلہ رہ گیا تھا، لیکن میرے علم میں نہ تھا کہ یہ آخری پڑاؤ مجھے کس قدر بھاری پڑنے والا ہے۔ مجھے ذرا بھی گمان ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو میں کبھی بھی یہ تجربہ سب کی موجودگی میں نہ کرتی۔ تجربے کی اینڈنگ ہو چکی تھی، اب صرف چیک کرنا تھا کہ صحیح ہوا یا غلط، جس کے لیے ہاؤس کی بجلی کا پہلے والا کنیکشن ختم کر کے میرے تجربے والے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ میں نے احتیاطاً سب کو باہر نکل جانے کا بولا اور میں خود بھی باہر نکل آئی۔ 30 سیکنڈ بعد آٹومیٹک بجلی آن ہو جانی تھی۔ سب کی نظر گھڑیوں کی سوئیوں پر تھی، 28، 29 اور یہ 30 ہوتے ہی سب نے نظر اٹھا کر اندر کی طرف دیکھا۔ اگلے منظر نے سب کو حیرت کا مجسمہ بنا دیا۔ 30 سیکنڈ کا کھیل تھا سارا، اور میں ایک کامیاب الیکٹریکل انجینئر کی جگہ ایک سفاک قاتل بن چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل میری 20 سالہ زندگی تباہ کر گیا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک طرف بجلی سے روشن گھر دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف دروازے پر پڑی لاش، جو کہ ہمارے گاؤں کے ایک معزز شخص کی تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے لاش کو دیکھ رہی تھی۔ میرا تجربہ تو کامیاب ہوا تھا، بجلی پیدا ہو گئی تھی، تبھی تو پورا ہاؤس روشن ہوا تھا۔ پھر اس آدمی کی لاش یہاں ایسے کیسے؟ ابھی میں اسی سوچ میں ہی تھی کہ قاتل کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور ایسا کرنے والے میرے اپنے ہی تھے۔ میں نہ سمجھی سے سوچ رہی تھی کہ میں نے کوئی تار ننگی نہیں چھوڑی تھی، پھر یہ کیسے؟ اور میں نے تجربہ تو اندر کیا تھا،
پھر تار دروازے کے پاس کیسے آیا؟ میں ایک دم آگے بڑھی اور تار کو چیک کرنے لگی تھی کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس کا مخصوص سائرن بجا اور مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ آج تو مجھے شاباش ملنی تھی۔ آج کے تجربے کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں مجھے باہر جا کر ڈگری مکمل کرنے کی اجازت مل جانی تھی، لیکن یہ کیا؟ مجھے تو اندر کر دیا گیا تھا۔ میں نے تو جہاز میں بیٹھ کر بادلوں کو دیکھنا تھا، لیکن یہاں ان سلاخوں کے پیچھے اس بدنما فرش اور رنگ اٹھی دیواروں کو دیکھ رہی تھی جو انتہائی خستہ حال تھیں۔ میرے والد صاحب نے فوراً وکیل کیا اور میری ضمانت کروانے آئے، لیکن مخالف اپنی بازی چل گیا تھا۔ جانے اس نے کہاں سے گواہ اور ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ میرا وکیل اور والد صاحب سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، لیکن کہیں سے کوئی سرا بھی ہاتھ نہ لگ رہا تھا۔ ہر پیشی کے بعد عدالت نئی تاریخ دے دیتی۔ مجھے جیل میں 2 سال ہو چکے تھے۔ آج پھر مجھے عدالت لے جایا جانا تھا۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی تھی۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی، مگر اس بار میرے وکیل کے پاس کوئی دلائل نہ تھے۔ یہ میری آخری پیشی اور آخری سنوائی تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا اور میں پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ سارے ثبوت اور گواہ میرے خلاف تھے، جس پر مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ میری موت کا مقررہ دن آ گیا تھا۔ ملاقات کے بعد مجھے تختہ دار کی طرف لے جایا جانے لگا۔ میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب نصیب ہی کالا پڑ جائے تو کپڑا کیسا بھی ہو، کس کام کا؟ میرے گلے میں رسی ڈالی گئی اور وہ وقت آن پہنچا، الوداع کا وقت، ہجر کا وقت، اس دنیا کو خیر آباد کہنے کا وقت۔ بس کچھ منٹس اور پھر سب ختم۔ پھر 4 دن خبروں کی ہیڈ نیوز بنوں گی کہ حنا اسلم الیکٹریکل انجینئرنگ کے مستقبل کے روشن ستارے کو 2 سال جیل میں سزا کاٹنے کے بعد تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جو بجلی سے کھیلنا تو خوب جانتی تھی، مگر قسمت سے نہ کھیل سکی۔ جو بجلی سے تو جیت سکتی تھی، لیکن قسمت سے ہار گئی۔ ہائے افسوس، بس 4 دن کا رونا ہوگا اور پھر سب بھول جائیں گے کہ کوئی حنا اسلم بھی تھی۔ ایک سپاہی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ 10 منٹ بعد تمہاری رسی کھینچ لی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے جھمکے پہننا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور سر جھٹکا اور کہا کہ شاید تم پھانسی کے خوف کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا تو میرے کانوں میں میرے جو ایئر رنگز تھے، مجھے وہ چاہیے۔ جیل میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی قیدی آتا ہے تو اس سے برآمد ہونے والی تمام چیزوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ چھوٹ جائے تو تمام چیزیں اس کو لوٹا دی جاتی ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کی تمام چیزیں اس کے ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر میرا سامان لے آیا۔ انسپکٹر نے اس سے شاپر لے کر مجھے میرے ایئر رنگز اتار کر دیے۔ پھر میں نے ایک لیپ ٹاپ لانے کا کہا اور ایئر رنگ کیمراز کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایکسپیریمنٹ ڈے والی تاریخ ڈالی۔ ایک دم اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی جو کہ اسی دن کی ریکارڈ تھی۔ جوں ہم اسکرین دیکھتے جا رہے تھے، سب کے چہرے فک ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے فوراً گلے سے رسی اتار کر نیچے اتارا گیا۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو گاڑی نکالنے کا کہا اور فوراً عدالت پہنچنے کا کہا۔ سب حیران تھے کہ اچانک مجھے پھانسی کے پھندے سے اتار کر عدالت کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ خیر، میں عدالت پہنچی۔ میرا وکیل بھی وہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار تھے۔ جج صاحب آ کر کرسی پر بیٹھے اور کہا کہ کیس کی کارروائی شروع کی جائے۔ مخالف وکیل اٹھا اور کہا کہ جج صاحب، کیس تو ختم ہو چکا، آپ فیصلہ سنا چکے ہیں۔ یہ سب اب صرف آپ کا اور عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں تاکہ پھانسی سے بچا جا سکے۔ میرا وکیل اٹھا اور کہا کہ سوری مائی لارڈ، لیکن میرے ہاتھ ایسا ثبوت آیا ہے جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ میری معزز کلائنٹ بالکل بے گناہ ہے۔ میں آپ سے ثبوت عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے کہا اجازت ہے۔ مخالف وکیل نے کچھ بولنا چاہا، مگر جج نے اس کا آبجیکشن سسپینڈ کر دیا۔ میرے وکیل نے اٹھ کر لیپ ٹاپ جج کے سامنے پیش کیا۔ جج نے پہلے خود ویڈیو دیکھی، اس کے بعد لیپ ٹاپ کا رخ لوگوں کی طرف موڑ دیا۔ ویڈیو میں 2 کیمرے شو ہو رہے تھے، جس میں کیمرہ 1 میں میں جو تجربہ کر رہی تھی وہ شو ہو رہا تھا، جبکہ کیمرہ 2 میں میری جس طرف کمر تھی اس کھڑکی کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ شروع میں اچانک ایک طرف سے وہ مقتول میری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، کسی نے اسے جکڑ لیا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ وہ میری پھپھو کا بیٹا اکرم تھا۔ مقتول نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔
جب بات اکرم کے بس سے باہر ہونے لگی تو اس نے اچانک اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکالا اور مقتول کو لگا دیا، جس سے مقتول 2 منٹ تڑپنے کے بعد مر گیا۔ اکرم کو جب ہوش آیا تو اس کے اعصان خطا ہو گئے۔ اس نے خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میری چونکہ اس کی طرف کمر تھی سو مجھے کچھ معلوم نہ آیا۔ اکرم نے اس کی سانسیں چیک کی اور اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ اس کے آگے کافی دیر اسکرین خالی رہی، پھر وہ منظر دکھا جب سب مجھے قاتل بلا رہے تھے۔ سارے منظر واضح ہو گئے تھے۔ اکرم وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا جب پولیس نے اسے حراست میں لے لیا اور کہا کہ بہتر ہے تم اپنا بیان دو اور جرم قبول کر لو، ورنہ بھاگنے کی صورت میں تمہارا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا۔ اکرم کو کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ قتل میں نے ہی کیا تھا، لیکن میں اس سے نہیں بلکہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اس نے کہا اور نفرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کے بعد جو انکشافات اس نے کیے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دراصل مجھے مارنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دادا نے حویلی میرے نام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسرا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لیتا تو اس کے ایک تیر سے 2 نشانے لگ جانے تھے۔ میرے ساتھ شادی کرنے کے بعد میرے بابا کی ساری جائیداد جو کہ میرے حصے میں آنی تھی وہ بھی اس سے مل جاتی اور حویلی بھی۔ لیکن جب میرا نکاح آریان سے ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ اس دن جب میں تجربہ کرنے گئی تو اس نے زہر کا انجیکشن بھر کر ساتھ رکھ لیا۔ ایکسپیریمنٹ ہاؤس میں وہ میری پھپھو کو اپنی گھنونی سازش کے بارے میں بتا رہا تھا جب اس شخص نے اس کا سارا پلان سن لیا۔ اکرم نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ بہت گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے اس شخص کو میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی جکڑ لیا اور اسے انجیکشن لگا دیا۔ جب تک اکرم کچھ سنبھلتا زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اکرم نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ یوں نہیں تو یوں صحیح۔ وہ اس آدمی کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور دروازے کے ساتھ ڈال دیا۔ جب میں سب کچھ ڈن کر کے نکلی تو پیچھے سے اس نے ایک تار کھینچ کر اس کے پاس ڈال دی اور پولیس کو کال کر کے کہا کہ ایک انجینئر نے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اپنے تجربے کی بھینٹ ایک معصوم شخص کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے پلان کے مطابق پولیس وہاں آئی اور مجھے گرفتار کر کے لے آئی۔ اکرم نے کہا کہ میرا پلان ابھی تک ٹھیک جا رہا تھا، آج تجھے پھانسی ہو جاتی تو جان چھٹ جاتی، پتہ نہیں یہ کیمرے کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں ایک آواز آئی اور سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آواز آریان کی ہی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی ایئر رنگز تھے۔ جج نے سارا معاملہ قلم بند کیا اور کہا کہ چونکہ اب سب کلیئر ہو گیا ہے، حنا اسلم بے قصور ہے۔ یہ عدالت حنا اسلم کو دی ہوئی پھانسی کی سزا کا حکم واپس لیتے ہوئے حنا اسلم کو باعزت بری کرنے کا حکم سناتی ہے اور مجرم اکرم بلوچ کو قتل کی سازش کے جرم میں اور قتل کرنے کے جرم میں 2 دفعہ سزائے موت کا حکم دیتی ہے، اور اکرم بلوچ کے وکیل منیر حسین کو جھوٹ کا ساتھ دینے، جھوٹے گواہ اور ثبوت پیش کر کے عدالت کو گمراہ کرنے کے جرم میں 3 ماہ قید بامشقت اور 1.5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم سناتی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور تشکر آمیز نظروں سے آریان کی طرف دیکھا۔ آج اگر وہ نہ ہوتا تو میرا بچ پانا ناممکن تھا۔ یہ منظر جیل کے میٹنگ روم کا ہے جہاں میں آریان کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میں نے تمہیں جو ایئر رنگز دیے تھے وہ مجھے دو۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس سب کے بارے میں رات کو ہی پتہ چلا، میں نے پہلی فلائٹ پکڑی اور آ گیا۔ اب بتاؤ کہ جب تم وہ تجربہ کرنے گئی تھی تو تم نے وہ ایئر رنگز پہنے تھے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ ابھی کہاں ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، اب تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ اچھا مذاق ہے، تو اس نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، میں نے تمہیں جو ایئر رنگز دیے تھے دراصل وہ کیمراز تھے، وہ فرنٹ بیک سیم ٹائم میں کور کر سکتے تھے۔ میں نے وہ تمہارے کام کے پیش نظر دیے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج یوں کام آ جائیں گے۔ اتنے میں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور مجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے گئے۔ جب انہوں نے آخری خواہش کا پوچھا تو میں نے آریان کے کہے کے مطابق اپنے ایئر رنگز کا کہا۔ یوں میں سزا سے بچ گئی۔ کبھی کبھی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی چیزیں بھی ہمیں بڑے سے بڑے حادثات سے بچا لیتی ہیں۔ سارے جرائم کی جڑ لالچ ہے، جتنا زیادہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔